انشاءاللہ هذا دین علی اقضی علی القریم انشاءاللہ دین للعرب علی دین اقضی انشاءاللہ غلبت العجم فايش فعل والفضل للمتقدم. میرے نبی صلح حدیبیہ میں موجود ہیں، صلح حدیبیہ میں موجود ہیں، اور کفار اور آپ کی صلح ہو رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں 10 سال جنگ نہیں ہوگی. آپ نے کہا بالکل نہیں ہوگی، میں تلوار خود نہیں اٹھانا چاہتا، 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے. اب دوسری شکل سامنے لاتے، مکے میں ہیں اور قریش مطالبہ کر رہے ہیں جو چاہتے ہو لے لو اور دعوت چھوڑ دو، جنگ چھوڑ دو 10 سال. ٹھیک ہے، میں کون سا تمہیں مارنا ہے، میں تمہیں جنت پہنچانا ہوں، نہیں لڑیں گے 10 سال نہیں لڑیں گے، بالکل ٹھیک ہے. اور صحابہ لڑنے کے لیے تیار کر. میں تھوڑا پہلے پچھلی صورت سمجھاؤں تاکہ آپ کو اس شرط کی اہمیت سامنے آئے. آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، 1500 آدمی 1400 آدمی حدیبیہ کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے. قریش نے کہا کہ داخل نہیں ہونے دیں گے. مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عمرہ کرنے والوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے. تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں عمرے کے لیے آیا ہوں، کوئی لڑنا نہیں ہے، مجھے عمرہ کرنے تو. اور صورتحال ایسی گرم ہو گئی کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر جا ان سے بات کر. ان کا یا رسول اللہ میرا قبیلہ ہے کمزور، میری حفاظت نہیں کر سکے گا، مجھے ڈر ہے مجھے مار دیں گے. آپ عثمان کو بھیجیں، اس کا قبیلہ ہے طاقتور بنو امیہ، وہ نہیں اس پہ حرف آنے دیں گے. اتنی تپ گئی تھی صورتحال کہ عمر جیسے شاہ سوار کہہ رہے مجھے نہ بھیجے. تاثر ایک فطری چیز ہے. ہمارے پاس تبلیغ والے کہتے ہیں دائی متاثر نہیں ہوتا، یہ بڑی ایسی فضول سی بات. انسان ہو اور اثر نہ لے، کیسے ہو سکتا؟ عمر جیسی ہستی کہہ رہے مجھے نہ بھیج. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ڈنڈا، جی ڈنڈا پھینکو، پھینکا، سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے. اللہ نے کہا پکڑ گا، میں نہ پکڑوں بابو، میں نہیں پکڑتا. تاثر ہے نا، بشر ہے. پھر اللہ نے کہا پکڑو، پکڑا، وہ ڈنڈا بن گیا. پھر کہا ہاتھ ڈالو، ہاتھ ڈالا، نکالو، نکالا، وہ روشن ہو گیا. پھر اللہ نے کہا دیکھا میری نشانی کا جی جا فرعون کو دعوت دے گا، میں نہیں جاتا مجھے مار دے گا. تاثر تک انسانی کمزوری ہے، اس سے انسان نکل ہی نہیں سکتا. تو آپ نے عثمان سے کہا عثمان تو جا. عثمان گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان تو جا کے عمرہ کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے. کہ مجھے امید ہے میرے بغیر عثمان نہیں کرے گا. تو بنو امیہ نے ان کا استقبال کیا. کہا عثمان تو آ گیا ہے، کر لے. کہ میرا نبی نہ کرے اور میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان شہید ہو کر دیے، قریش نے شہید کر دی. تو اس پر اللہ کے حبیب جلال میں آئے اور آپ نے درخت کے نیچے کی کر کے بیٹھ کر بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کے لیے اٹھیں گے اور جب تک آخری خون کا قطرہ موجود ہے ہم ان سے لڑیں گے. تو سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور جب سب کی بیعت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے اپنا الٹا ہاتھ کیا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اب اور تپ گیا ماحول اور جوش آ گیا. اوپر سے ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اب تمہارے اللہ کا ہاتھ ہے. مطلب اب تو چلے گی تلوار. سارا ذہن بنا دیا. صورت حال ایسی تھی. قریش کو پتہ چلا کہ کام تپ گیا ہے، وہ ڈر گئے کہ خون خرابہ. تو انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا. اب اس ماحول میں یہ بات چلنے لگی ہے. پہلی بات چلی 10 سال لڑائی نہیں ہوگی. وہ کہیں ہم تو مار دیں گے یا مر جائیں گے، اس کے بغیر جائیں گے نہیں پیچھے. اس ماحول میں یہ کہنا کہ ہم نہیں لڑیں گے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا کاٹو، لکھو بسم کا اللہم.
آپ نے کہا علی کاٹ دو. حضرت علی لکھ رہے تھے کاٹ دو بسم کا اللہم، دونوں نام اللہ کے ہیں، کاٹ دی. هذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ تحریر ہے، عہد ہے جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں. سہیل نے کہا رسول اللہ کاٹو، تم سے لڑتے اگر رسول اللہ مانتے. محمد بن عبداللہ لکھو. تو ہم نے کہا علی مٹا دو. کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا، آپ نے مٹانا تو مٹا دو. ہے قربان جاؤں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں نے ایک نبی بھیجا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سامنے لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضل نے انگلی لگی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے انگوٹھا رکھا اور یوں مٹایا. کہا محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں. کیا سکھایا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ضدوں پہ لڑائی نہ کرنا. ایک بڑا سبق جا رہا ہے، بڑا میسج جا رہا ہے. آج ہر جگہ جھگڑے، لڑائیاں، فساد، نفرتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. کس میں کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بھی محمد رسول اللہ بھی. ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا کروں گا. پیچھے سے آواز آئی نہیں کریں گے نہیں کریں گے. تحریکی ذہنوں کو سبق دیا جا رہا ہے. تحریکوں سے مثبت نتائج نہیں نکلے. مثبت نتائج ہمیشہ دعوت سے ہی نکلے ہیں. یعنی ایسے عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، زندگی کھپا کے کہہ رہا ہوں. تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آنے گا ٹھیک ہے نہ کرو. ان کا نامنظور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. 10 سال جنگ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اف 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 اف. اور عمر آ گئے جوش میں، یا رسول اللہ ہم حق پر بھی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل. کہ پھر یہ ذلت کیوں ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابو بکر کے پاس، ابو بکر میں کیا ذلت؟ کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہ رخ آپ نے دیکھ لیا. 10 سال کے لیے تلوار رکھ دوں گا، آخری حد تک صلح کو قبول کیا. تمہارا آئے گا واپس کریں گے، ہمارا جائے گا واپس نہ کرنا. اب یہی قریش مکہ میں آپ سے کہہ رہے ہیں جو چاہتے ہو لے لو، تبلیغ چھوڑ دو. جو چاہتے ہو لے لو، تبلیغ چھوڑ دو. تلوار چھوڑ دو، 10 سال حاضر. تبلیغ چھوڑ دو. کیا چاہتے ہو؟ ان كنت تريد به ملكا ملكناك على رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو بادشاہ بنا دیں گے. ان كنت تريد به الشرف لا نقطع امرا دونك، کچھ چودراہٹ چاہتے ہو تو تمہیں چودھری بنا دیں گے. ان كنت تريد به المال جمعنا لك اموال قریش، تیرے لیے قریش کے خزانے جمع کر دیں گے. انما ان كان بك الباء، اگر تجھے عورتوں کی خواہش ہے فاختر اي نساء قریش فلنزوجك 10، قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، جتنوں سے چاہو شادی کر لو. جواب تبلیغ چھوڑ دو، جو چاہے کر لو، تبلیغ چھوڑ دو. جواب لو وضع الشمس يميني والقمر يساري ما تركت هذا الامر حتى تنفرد سالفتي. میرے رب کی قسم، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ چاند رکھو، یعنی زمین آسمان کے خزانے مجھے دے دو اور کہہ دو محمد تبلیغ چھوڑ دے، تو میں کہوں گا گردن کٹے گی تبلیغ نہ چھوٹے گی. یہ وہ تبلیغ ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دو، دعوت نہیں چھوٹ سکتی. جنگ چھوٹ، کیونکہ جنگ میرا مقصود نہیں ہے. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. تلوار اٹھانے کا مقصد کچھ کی گردن اڑانا، وہ سب کی نہیں، طرفن کچھ کی گردن اڑانا تاکہ باقیوں کو ہوش آ جائے کہ بھائی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. طرف سب کو مارنا مقصود نہیں، جنت میں لے جانا مقصود ہے. حکم بن قیسان یمامہ کے سردار، آپ نے کہا حکم کلمہ پڑھتا نہیں پڑھتا، کہ پڑھ لے نہیں پڑھتا. ارے بھائی پڑھ لے نہیں پڑھتا. اور تمہارے کہنے کے یہ کبھی نہیں پڑھے گا یا رسول اللہ، اجازت دیں سر اڑاؤں جائے جہنم میں.
پھر آپ نے کہا حکم پڑھ لے پڑھ لے. آخر اس نے کلمہ پڑھا تو پھر آپ نے حضرت عمر کو یوں دیکھا کہ تیری مانتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. تلوار ضرورت کے لیے ہوتی ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود تو جنت میں لے جانا ہے. تو میرے نبی نے کہا تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، جنگ چھوڑ سکتا ہوں، تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا. میں تو آیا جس سے قم فانذر وربك فكبر ادع الى ربك انك على هدى مستقيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ نے کیسے نبیوں کی تبلیغ سنائی. نماز پڑھنی ہو تو قرآن ہمیں صرف حکم دیتا ہے، طریقہ کہتا ہے شریعت سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو. روزہ رکھنا ہو تو حکم دیتا ہے طریقہ سنت حدیث سے. حج کرنا ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. زکوٰۃ دینی ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. نکاح کرنا ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. عمرہ کرنا ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. تجارت کرنی ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. حکومت کرنی ہو، زراعت کرنی ہو حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں. تبلیغ کرنی ہو تو سب کچھ قرآن میں موجود. ایک ایک شے کھول کے بیان کیا کہنا ہے، کیا دعوت ہے، کیا حکمت، ہر شے. سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر پھر آخر میں کہا قل هذه سبیل، یہی وہ راستہ ہے. سورہ یوسف کو جو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، یوں چلتے ہیں یوسف اور میرے نبی کی زندگی ایسے چلتی ہے، ایسے ایسے ساتھ جو کچھ میرے حبیب کے ساتھ ہوا. یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کے تسلی دی گئی. آپ کے ساتھ ہوا، یوسف کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، یوسف کے ساتھ بھی ہوا. ابھی گھڑی آگے چلی گئی، مجھے جہاز بھی پکڑنا ہے. یہ یوں چلتے ہیں. پھر اللہ آخر میں کہتا ہے قل، اب تو کہہ هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں. یوسف اکیلے تھے، میں اکیلا نہیں. انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت مل کر یہ کام کریں. لیکن ہم نے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. 6 بر اعظم میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. یہ جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. تم خیر امت، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا شاباش ہے امت محمد، شاباش تم بہترین امت. لفظی ترجمہ تو یہ ہے لیکن جو شکل بن رہی ہے نا وہ ہے شاباش ہے امت محمد، شاباش. تم وہ کام کر رہے ہو جو کسی امت نے نہیں کیا، کہ گھر بار چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھر رہے ہو. اچھا، جنگ بند کر دی گئی 10 سال، سخت شرطیں طے ہوئی اور سب صحابہ غمگین. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ واپسی ہو رہی ہے اور قرآن اتر رہا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اے میرے حبیب مبارک ہو، ہم نے آپ کو عالی شان فتح دے دی. کیا فتح ہے یہ پتہ؟ عالی شان فتح کیا ہے کہ آپ کے لیے دعوت کا میدان ہموار کر دیا. جس کام کے لیے آپ آئے تھے اس کی رکاوٹیں ہم نے ہٹا دی. اب آپ دیکھیں گے لوگ کیسے کلمے میں آتے ہیں. فتحنا لك فتحا مبینا، اس کے ساتھ آیت جوڑو اذا جاء نصر اللہ والفتح. الفتح سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا کلمے میں داخل ہونا. فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا ہے
کہ قبائل کے قبائل کلمہ پڑھنے والے بن گئے کہ رکاوٹ ختم ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اگر دائی اور مدعو میں دشمنی ہو تو تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ ہمیں جو فرقہ واریت نے برباد کر دیا کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تھے، فرقہ واریت نے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا۔ فتح مبین، آپ نے کہا عمر کدھر ہے؟ سفر میں ہمیشہ ابوبکر عمر ساتھ ساتھ ہوتے تھے، دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں۔ اس دن حضرت عمر ایسے غمگین تھے، پیچھے چل رہے تھے، کوڑ چڑیا پیچھے چل رہے تھے۔ تو ہم نے کہا عمر کدھر؟ وہ پیچھے کو بلاؤ، ان کو بلائے۔ عمر سن، میرا رب کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین۔ حضرت عمر جیسی ہستی اتنا غم صدمہ کہ نہیں اللہ کی مراد سمجھے، کہنے لگے اب فتح ہونا یا رسول اللہ، یہ فتح تو پھر شکست کسے کہتے ہیں؟ اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا سب کی یہی حالت۔ یہ کیا فتح ہے کہ رکاوٹیں ختم، دعوت کی فضا بنے گی، قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوں گے اور سورے کا سارا عرب کلمہ پڑھتا چلا جائے گا، اور یہی آپ کی فتح ہے۔ اسی کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندھیروں سے نکالیں لوگوں کو اور ایمان کی روشنیوں میں لا کر کھڑا کر دیں، مخلوق سے نکال کر اللہ سے ملا دیں، دنیا سے نکال کر جنت کی راہیں بتا دیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشن راہوں پہ چلا دیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور فتح مبین یا تو 1400 یا 10,000۔ 2 سال کے اندر اب امٹ کے کلمہ پڑھ گیا۔ بھائیو، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ ایک زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوٹ گیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں بھئی یہ بھی کوئی اس امت کے فرائض میں تھا۔ یہ شعر مجھے امت پہ فٹ نظر آتا ہے۔ شکاری نے گھونسلے سے ہی جا کے بچہ اٹھا لیا، انڈے سے نکلا ہوا، اور لا کے پنجرے میں ڈال دیا۔ ایک کٹوری میں پانی، ایک کٹوری میں دانا، اوپر پنجرا۔ جب بچہ پروان چڑھا تو اس نے دیکھا پنجرا، تو اس نے کہا میرا یہی جہان ہے، اور یہی میری پرواز کی کائنات ہے، اور یہی میری انتہائی محنت ہے، پانی اور دانا، پانی اور دانا۔ عرصہ گزر گیا، شکاری نے پنجرا کھولا، کہا بیٹا جا اپنے باغ چلا جا۔ تو وہ معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں اڑ سکتا، راہ چمن یاد نہیں، پتہ بھی نہیں کس چمن کا پکڑا ہوا ہو۔ تو قطر کے پنجرے میں ڈالا شیطان نے۔ قطر میں بیان ہو، میں چلو پاکستان لے لو، چاہے پاکستان کے پنجرے میں ڈالا، اپنا ضلع لے لو، ملتان کے پنجرے میں ڈالا، اور زمیندارے کے پنجرے میں ڈالا، کپاس سب دکھا دی، گندم دکھا دی، چاول دکھا دیے، بھائی یہی تیری پرواز ہے۔ اور جب کبھی کسی نے آ کر بتایا او بھائی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، ارے بھائی تیری یہ فضا نہیں ہے۔ وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو بھول گیا ہوں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ عالم انسانیت کو روشن تو اللہ کرے گا، چراغ جلانا ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے تھا، ذمے ہے، ذمے رہے گا۔ نماز معاف ہو سکتی ہے لیکن صرف 10% پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے۔ اس امت ختم نبوت کی وجہ سے
سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے ملانا، یہی تو ایک محنت ہے جو انبیاء کو ساری کائنات سے میں سب سے اونچا کر دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں نوح علیہ السلام کے ظرف پہ حیران، آپ اتنا ہزاروں کا مجمع، میری بات سنو، میں بیان کر رہا ہوں، صرف تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو نا تو میرا بیان بند ہو جائے۔ مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے کئی کتابیں پڑھی تو ان کے سبق میں کبھی ادھر نظر پڑ جاتی تھی تو جس کو وہ دیکھ لیتے تھے اس کے کان پکڑا دیتے کہ تم نے ادھر کیوں دیکھا، میری طرف متوجہ ہو، میں تمہارے سامنے کتاب لے کر بیٹھا۔ مولانا نور رحمان صاحب ذرا نرم تھے تو وہ کان نہیں پکڑاتے تھے، سبق سے اٹھا دیتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، فمکث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ اب مجمع ان کی بات کیسے سنتا تھا؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ جب بھی میں نے بات کی تو وہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، کانوں میں انگلیاں دیتے، اور کیا کرتے تھے؟ واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، میرے آگے یوں بیٹھ جاتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسے مجمع کے سامنے بات یا ایسے فرد کے سامنے بات؟ ہے کسی میں ہمت؟ میں قربان جو نوح علیہ السلام کے ظرف پر 950 سال وہ یوں بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے ہیں، نہیں سنیں گے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ جب انہوں نے یوں کیا تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں پکار کے بولا تاکہ کان کے پردوں سے آواز ٹکرا کے رہے چاہے انگلیاں ہیں۔ آزان تم سارا مجمع سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں، تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرو، میں ویسے ہی اٹھ کے چلے جاؤں۔ کیسے میرے نبی نے نبیوں کی کہانیاں سنائی۔ تو بھائیو ایک بھولا ہوا سبق ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی محنت میں شریک کیا۔ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت، ہم دونوں کا سانجھا پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے۔ یہاں کسی عرب شیخ سے تمہاری پارٹنرشپ ہو جائے تم بڑے خوش ہوتے، شیخ سے پارٹنرشپ پہ بڑے مزے ہو گئے۔ انہوں نے میں تمہاری پارٹنرشپ کائنات کے سردار سے کرانے لگا ہوں، اللہ کے بعد جس کی سرداری ہے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا، جن کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جن کی شفاعت پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی شفاعت پر جنت میں جاؤ گے، میں ان سے تمہاری پارٹنرشپ کرانا چاہتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت، ہم دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ آپ تو چلے گئے اللہ کی رحمت کے سائے میں 23 سال کے بعد، سب سے تھوڑا زمانہ نبوت کا 23 سال میرے نبی کا، اور کس کا اتنا کم زمانہ، اور سب سے بڑا میدان محنت، عالم سارے، زمانے سارے، انسان سارے، جنات سارے، بنی آدم سارے، لہذا آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ تو بھائیو لا الہ الا اللہ ہماری محنت، لا الہ الا اللہ دل میں اتار، محمد رسول اللہ جسم پر، گھر میں، دفتر میں، دکان میں، کاروبار میں زندہ کرنا، اپنی پہچان کروانا، محمدی ہوں، پہچان کروانا۔ اس میں کہ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا کسی دلیل سے، سجدہ کریں گے تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ والا ہے۔ محمد رسول اللہ کھل کے آئے گا، جیسے سورج نکلتا ہے تو چھپ نہیں سکتا، بادل بھی ہوں تو پتہ چلتا ہے سورج نکلا ہوا ہے۔ اور ساری امت کو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکانا، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، بے نمازی کوئی نہ ہو۔ میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، 50 نمازیں اللہ نے دی، 50، کتنی دینی تھی؟ 5، کتنی دی؟ 50، کیوں 50 دی؟
بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، اور آپ لے کے چل پڑے ایسی تسلیم اور رضا لے کے چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لہذا میں دعوے سے نہیں کہتا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا ہوگا کہ وہ میرا حبیب 85 لے کے جا رہا ہے، کوئی نہیں پڑے گی اس کی امت، اسے میرے پاس واپس بھیج۔ مجھے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے غالباً نہیں کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ایک طرف میرے حبیب کی تسلیم اور رضا ہے، ٹھیک ہے میرے رب 50 لے جاتا ہوں، واہ 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 واہ۔ نہیں کہا کہاں پڑھیں گے 24 گھنٹے دن کے 50 نمازیں، ہر 25 منٹ کے بعد نماز کیسے پڑھیں گے یا اللہ؟ اچھا میرے اللہ میں لے جاتا ہوں، یہی تو میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو سجدے میں جھکاؤں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھو بھائی، میں پکے یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں، جو کہ پڑھا ہوا نہیں، جو چیز پڑھی نہ ہو اس پر دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ ملاقات کیسے رہی؟ کہا الحمدللہ 50 نمازیں۔ 50 توبہ توبہ توبہ، واپس جائیں، کون پڑے گا 50؟ واپس جائیں واپس۔ اللہ تعالیٰ نے 45 نہیں کاٹی، 5 کیا حکمت تھی؟ نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے، نماز کی ہیبت بٹھانے کی۔ ڈنڈے سے نماز کون پڑھائے گا؟ اندر ہوگی تو پڑھے گی۔ میں مدینے میں تھا، ایک نوجوان آ گیا میرے سامنے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، تو میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو 10 سال سے مدینے میں ہوں، بغیر وضو کے نمازیں پڑھی کہ حکومت نے پڑھائی ہے۔ پھر تیرا ایک بیان سنا کیسٹ میں، اس کے بعد میری آنکھیں کھلی اور میں نے توبہ کی۔ تو مجھے تمہاری تلاش تھی کہ تمہاری بات سن کر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی، تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تو میری بخشش ہو جائے گی۔ من تمہیں اللہ شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو اس سے چھوٹا گناہ ہے۔ تو اندر میں عظمت پیدا کی جا رہی کہ نماز بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ 45 میرے حبیب 45، جی میرے اللہ 45، واپس پھر اشارہ موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ یا رسول اللہ 45 نہیں، واپس جائیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ پھر واپس سواری ہے، چھوٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، ٹکاٹک سفر بہت ہے، لیکن بہرحال وہ تو سیکنڈ میں طے رہا تھا، لیکن سفر تو دیکھو کتنا ہے۔ یا اللہ تھوڑی اور کم ہو جائیں، اچھا میرے حبیب 5 اور کم کر دیتے ہیں، 40۔ یہ کہانی کیوں بنائی؟ ایک ہی دفعہ 5 کیوں نہ دے دی؟ اور پھر گھٹانا ہے تو 5 کیوں گھٹا رہے ہیں؟ ارے نماز کی طاقت بٹھانے کی، نماز کی عظمت بٹھانے کی، کہ ہر آدمی اندر سے اٹھے، حی علی الصلاۃ کھینچے، اسے کھینچے جیسے بھوکا روٹی کو بھاگتا ہے۔ نماز نماز اور حیا، آہا میرے رب نے اتنے پیار سے بلایا ہے، چلو نماز کے لیے نہیں تو مرحبا میرے بندو آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں۔ نماز اللہ کی ملاقات ہے۔ پھر واپس 40، پھر واپس 35، پھر واپس 30، پھر واپس 25، پھر واپس 20، پھر واپس 15، پھر واپس 10، پھر واپس یا رسول اللہ کتنی؟ 10 کھڑی یا رسول اللہ، واپس جائیں۔ پھر واپسی ہوئی، پھر اچھا میرے حبیب 5، پھر واپسی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی؟ کہا 5، کہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں، واپس سے تو مجھے شرم آتی، اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ 5 کم ہو رہی ہیں، 5 تو ڈر ہے کہ اب گیا تو 5 چلے گی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں نہیں، اب واپس جاتا۔ یا رسول اللہ مہربانی کریں واپس جائیں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی۔ بنی اسرائیل پہ 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بس، وہ بھی کوئی جماعت کا اہتمام نہیں، اور ہمارے 5۔ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھیں، اب پنجابیاں تو کوئی نہیں پڑھنی، تو پٹھان نماز جلتے ہی پھیر کے رکھ دیں۔ پٹھان نماز تو پڑھتے ہیں، پر نماز پر وہ خنجر چلاتے ہیں کہ ایسے بکرا کیا ذبح ہونا جیسے نماز ذبح کرتے ہیں۔ لیکن وہ پٹھان میں نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، اتنے میں وہ رکوع میں جا چکا تھا۔ نماز چھوڑتے ہی نہیں۔ پنجابی سے اچھے ہیں کہ چھوڑتے تو نہیں، نہ پڑھتے تو ہیں، نہ حاضری تو لگواتے۔ ہمارے پنجابی تو اللہ کے بندے پڑھتے ہی۔ 5
کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا. تو جب آپ چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے حبیب میں اپنی پہلی بات پر ہوں, پڑھنے کو 5 لکھوں گا 50, میں 50 ہی لکھوں گا, ہر نماز 10 لکھوں گا, ہر نماز 10 لکھوں گا. سخی کے منہ سے جو بول نکل گیا سو نکل گیا. ایک دفعہ 2 نوجوان, ایک بنو امیہ کا تھا ایک بنو ہاشم کا. بنو امیہ والے نے کہا کہ ہم زیادہ سخی ہیں, بنو ہاشم والے نے کہا ہم زیادہ اہل البیت, انہوں نے کہا ہم زیادہ سخی ہیں. بنو امیہ والے نے کہا ہم زیادہ سخی ہیں. کہ چلو امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا نوجوان گیا اپنے سرداروں کے پاس کہ جی میں قرض دار ہو گیا ہوں, میری کچھ مدد فرمائیں. تو ایک نے 10,000 دیا, دوسرے نے 10,000 دیا, تیسرے نے 10,000 دیا. 10 آدمیوں کے پاس گیا, انہوں نے 10,000 دے 1 لاکھ. تو جو اہل البیت کے تھے وہ گئے عبداللہ بن عباس کے پاس, انہوں نے 1 لاکھ دیا. پھر گئے عبداللہ بن جعفر کے پاس, انہوں نے 1 لاکھ دیا. پھر گئے وہ عبید اللہ بن عباس کے پاس, انہوں نے 1 لاکھ دیا. پھر وہ دونوں کٹھے ہوئے تو کہنے لگے میں تو 3 لاکھ, ان کا میں 1 لاکھ. کبرا کہ اہل بیت ہی سخی ہیں, ہم سخی نہیں ہیں. کہتے واپس کریں. تو وہ بنو امیہ والا گیا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے تو ہم نے ضرورت نہیں تھی, تو اب یہ واپس لیں. تو ٹھیک دے دو دے دو. سب نے واپس لے لیے. جب یہ بنو ہاشم کا نوجوان گیا عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن جعفر, تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو بس وہ تقسیم ہوتی ہے, واپس نہیں آتی. سخی کے گھر سے نکلی چیز واپس نہیں آتی. تو اللہ تو سخیوں کا سخی ہے, سخیوں کا سخی ہے. 50. تو بھائیو نماز کی محنت, مسئلے چھوٹی پڑ جائیں. کربلا قائم ہے, ظلم و ستم کی آخری کہانی اور مظلومیت کی آخری کہانی, اور کائنات کے افضل ترین ہستیاں اہل البیت جن کے گردنوں پہ تلواریں چل رہی ہیں, اور نماز کا وقت داخل ہوا. تو حسین نے فرمایا شمر اپنے سردار ایک زہر سے کہا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ رو کے مجھے نماز پڑھنے دے. نہ پڑھتے تو کیا تھا, جنت تو تھی. تو انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کے کہا نماز پڑھنے دو, تھوڑی دیر کے رک جاؤ. پر نہیں رکیں گے. انہوں نے واپس انہوں نے آ کر کہا وہ کہتے ہم نہیں رکیں گے. اچھا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کی قسم اگر یہ چھوڑ دیتے تو ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن آگے پیغام ادھورا ہو جاتا, اور امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سستی ہے پڑھی نہیں جاتی, ڈیوٹی ہے پڑھی نہیں جاتی, جاب ہے پڑھی. ابھی سارا یورپ پھر کہہ رہا ہوں جی جاب ہے پڑھی نہیں جاتی, جاب ہے پڑھی نہیں جاتی. تو اہل البیت نے پیغام دیا کہ نہیں, یہ خون و خون ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے. تو آدھوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا, آدھوں نے جنگ کی. پھر دوسرے آدھوں کو جنگ کا حکم دیا, اور پہلوں نے نماز پڑھو. اثر سے پہلے سب اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ میرے نبی کی محنت ہے کہ ماتھا روشن ہو جائے محراب کے ساتھ. میرے بھائیو, جو اسلامی معاشرہ بنے گا, اسلامی معاشرہ وہ بنے گا میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ. اس کی ہم زندگی گزری تبلیغ میں بھی, پڑھنے پڑھانے میں بھی اخلاق سے مشکل چیپٹر نہیں پڑھا, نہ اس سے مشکل کوئی سبق دیکھا, نہ اس سے مشکل کوئی گھاٹی دیکھی, نہ اس سے صبر آزما کوئی عمل دیکھا. بہت مشکل کام ہے, لیکن معاشرہ اسی سے بنتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ روح ہے, اور عبادات یہ جسم ہیں, اور اچھے اخلاق یہ لباس ہے. لباس کے بغیر آدمی کسی جگہ کا نہیں سوائے بیت الخلا کے. ایسے ہی اخلاق کے بغیر آدمی کسی جگہ کا نہیں ہے. ہماری زیب و زینت, ہماری روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, ہمارا جسم عبادات ہیں. جسم مکمل, روح مکمل, لباس کوئی نہیں. لباس کے بغیر اس کو باہر کیسے لائیں؟ تو اسے جوڑا پہناؤ اخلاق والا, اسے لباس پہناؤ اخلاق والا. پھر آپ دیکھو لوگوں کا دل کیسے کھنچتا ہے. میرے نبی نے ہر چیز عالی شان کی ہے, بندگی بھی, دعوت بھی, ذکر بھی, تلاوت بھی, دعا بھی, تہجد بھی, ہر چیز میں عالی شان ہے. لیکن اللہ نے آپ کی جو تعریف کی ہے وہ اخلاق کی ہے.
انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق کے کیا کہنے۔ میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب اتنی لمبی نماز نہ پڑھ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا، اللہ نے روک دیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، میرے حبیب اتنا غم نہ کر کے خود ہی جان سے چلا جائے۔ میرے نبی نے مال سارا لگایا تو اللہ نے روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، سارا خرچ نہ کر، کچھ سنبھال بھی صحیح۔ پھر میرے نبی نے اخلاق زندہ کیے، دعوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، نماز میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، خرچ میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، اخلاق میں آگے بڑھے تو اللہ نے شاباش دی کہ انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ اللہ اپنے نبی پر احسان جتلا رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ سب سے بڑا کر کے جو احسان جتلایا ہے، سب سے بڑا کر کے جو احسان بتایا ہے، وہ اللہ نے آپ کے اخلاق کا بتایا ہے اور آپ کی نرم مزاجی کا بتایا ہے۔ فبما، یہ مجھے دیکھو، یہ میں ان دونوں بازوؤں کو اگر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پھیلا دوں تو بھی لفظ ماں کی وسعت کو میں سمیٹ نہیں سکتا، ماں، اس لیے میں ماں کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، فبما، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دوں سارے بازو تو ماں کا لفظ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے میرے حبیب میری بہت بڑی رحمت آپ پر ہوئی اور آپ نرم مزاج ہو گئے، نرم ہو گئے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ میرے اللہ نے کہا اے میرے حبیب، مثلا اگر آپ لو کنت فظا، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، آپ کی مزاج میں شدت ہوتی، آپ قاب قوسین ہیں، آپ مقام محمود والے ہیں، آپ جنت کی چابی والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور آپ کے صحابہ جنتی ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان کے بول میں تانا ہوتا، طنز ہوتا، سختی ہوتی، مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو میں ایک گھر کا سربراہ ہوں، میری بیوی سے سختی ہو، میں باپ ہوں، میری اولاد سے سختی ہو، میں بھائی ہوں، میری بھائی سے سختی ہو، میں مسجد میں ایک کام کرنے والا ساتھی ہوں، میرے اپنے ساتھیوں سے سختی ہو، میں ایک مسجد کا ذمہ دار ہوں، میرے اپنے ساتھیوں سے سختی ہو، میں ایک دفتر میں باس ہوں، میری ماتحتوں سے سختی ہو، میں تاجر ہوں، میرے ملازم ہیں، میری ملازموں سے سختی ہو، تو جہاں جہاں اس کو دیکھتے جاؤ گے تم دیکھو گے کہ اگر شدت ہوگی تو نفرت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ بھائیو، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ اگر بہت سے لوگ تو یہاں اکیلے رہتے ہیں، کچھ فیملیوں کے ساتھ اب ہیں، فیملیوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو، بیوی کے ساتھ سلوک ہو، بچوں کے ساتھ سلوک ہو۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، شدت نہ کرو، سختی نہ کرو۔ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ غم والا، فکر والا، صدمے والا، درد والا، لیکن آپ اپنے گھر میں کیسے تھے؟ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ تو دیکھے نہیں نا، باپ دیکھا نہیں، 9-6 سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا لی، لیکن میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ نفل نماز میں ہو اور تیری ماں تجھے بلائے نماز توڑ دینا، نفل نماز میں ہو تیری ماں تجھے بلائے نماز توڑ دینا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، قبیلہ ہوگا عامر، شاخ ہوگی قرن، رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، کمر پہ ہوگا سفید داغ۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے، عمر علی اویس سے دعا کروائیں۔ ساری دنیا کے تابعین
ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر عمر علی ہوں، کیوں؟ آگے پیغام دینا ہے کہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میری امت ماؤں کے ساتھ کیا کرے گی۔ اس لیے میرے نبی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کہ اللہ کو پتا، کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی، جب ماؤں سے بدتمیزی کی جائے گی تو کیا مت آ جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، اس سے دعا کروانی کس لیے؟ اس لیے کہ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا، علی نے عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے، دونوں جا کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا کوئی آ گیا، نماز مختصر کی، حج پہ کئی دفعہ ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ مزدور۔ نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں، میں پوچھ رہا ہوں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ تو میرا ایکس رے کر رہے ہو، یہ آج کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ تو میرا انٹرویو لے رہے ہو۔ تو وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے عمر، میں ہوں عمر علی بن ابی طالب۔ پھر سے ہل گئے، کہنے گئے میں معافیشہ تھا، میں فریشہ تھا، میں نے پہچانا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کرو۔ کبھی دعا کرو؟ کہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم دونوں نے تم سے دعا کرانی ہے، اس طرح ماں کا مقام بتایا ہے، گھر کی الفت بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ آپ گھر میں آتے ہیں کہتے ہیں این اللقا این اللقا، تو میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ سارے عالم کا فکر ہے میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حسن حسین۔ تو فاطمہ حضرت ان کا فاطمہ ان کو بھیجتی، وہ دوڑ دوڑے آتے، آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بناتے، کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں پوچھتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، اور سارے عالم کا فکر ہے، یہ زندگی سمجھانے کے لیے ہے۔ قطار میں کھڑا کرتا ہے عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، محمد بن جعفر، عون بن جعفر، ان سب کو قطار میں کھڑا کرتے، کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا انعام پائے گا۔ تو سارے دوڑ کے آتے، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، کوئی ادھر سے گھستا، کوئی ادھر سے گھستا۔ یہ سارے عالم کے نبی ہیں، گھر کی زندگی بتا رہے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، کشتی، شاباش شاباش، اور زیادہ شاباش حسین کو دے رہے ہیں، شاباش شاباش۔ بس فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ کہنے کہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ ضحاکن بسامن، ہر فاطمہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعریف کرو، طنز نہ کرو، اپنی بیوی کی تعریف کرو، طنز نہ کرو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، طنز کرنے والے، غیبت کرنے والے برباد ہو گئے۔ اظہار محبت ضروری ہے، بھائی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اظہار محبت ضروری ہے۔ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اور تکلف ہونا چاہیے، تب جا کر محبت قائم ہوتی ہے۔ حبشی رقص کر رہے تھے، رقص مسجد میں، حبشوت خنجروں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے، میں دیکھنا ہے۔ لا یعنی حرام ہے اسلام میں۔ کیا کہتے ہیں؟ چپ دین مٹ رہا ہے تجھے کھیل دیکھنے کا سوچ۔ وہ ہم ایک جگہ تھے، مشورہ لمبا ہو گیا، میں سر درد کا مریض ہوں، زیادہ دیر وہ میلہ کھا لیا تو درد شروع ہو جاتا، تو مجھے آثار نظر آنے لگے، تو میں نے اپنے حضرت جی میں کھانا کھا لوں، کہا ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں کھانا کھانے کی سوچی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اچھا جی اگر میرے کھانا نہ کھانے سے دین زندہ ہو تو تب بیٹھا۔ اس قسم کے لغویات اور غلو، آپ نے کہا آؤ آؤ، تو آپ کھڑے ہو گئے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ کو سر یہاں رکھ لیا، اور اتنا کھڑے رہے کہ آپ تھک گئے۔ پھر کبھی آپ
ایک پاؤں کے پر ہوتے پھر دوسرے پاؤں پر ہوتے. ہم نے کہا عائشہ بس کریں, کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا کچھ. پھر وہ یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حبشیوں کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا عمر پیچھے کھیلنے دو, کھیلنے پیچھے کھیلنے. کھیلتے رہے. اب دکھاتے رہے. جب حضرت عائشہ نے کہا بس اور مجھے کہ سنو, ایک عورت آ گئی, یا رسول اللہ میں نے منت مانی آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں. یہ پڑھا کرو تم فضائل صدقہ پڑھ پڑھ تمہارے دماغ خشک ہو گئے. اگر یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں, ہم کا بجا لے ڈن 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 شروع. اتنے میں حضرت عمر آئے تو ان کو دیکھا تو جلدی سے ڈھول نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی ہنس پڑے. تو آپ نے کہا عمر جہاں آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. کیا شفقت ہے میرے نبی کی. یہ سارے حیات صحابہ کی جلد ثانی میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آسمان سے نہیں بتا رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا تبلیغ والوں کے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے, سارا اس کے اندر موجود ہے. یہ گھر کی زندگی چونکہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی, میں اس کو بتاتا ہوں کہ زندگیوں ویران ہو چکی ہیں, محبت نہیں, الفت, اظہار نہیں, کہ بیویوں کے ساتھ شدت ہے, سختی ہے. پچھلے رمضان میں نے مری میں گزارا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سارا رمضان وہیں گزارا. تو عصر کے بعد میں کوئی 20-25 منٹ بات کرتا تھا. تو میں نے کچھ دن معاشرت پر بات کی. تو امام مسجد بٹگرام کے تھے, ان کی بیوی آ گئی میری بیگم کے پاس کہ میں مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں. میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. تو پھر وہ امام صاحب خود کہنے لگے مولانا یہ باتیں تو کبھی نہیں سنی تھی, آپ سے ہی سنی ہیں زندگی میں, ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنی تھی. تو بھائیو اپنے محبوب کی معاشرت کو زندہ کرنا یہ تبلیغ کا چوتھا نمبر ہے. بازار کا اخلاق سچائی ہے, بازار کے اخلاق سچائی ہے, بازار کے اخلاق دیانت ہے. یہاں آپ لوگ رہتے ہو, یہ عرب قوم ہیں, عرب قبائل ہیں, ان کی عزت قدر یہ تمہارے اخلاق کا حصہ ہے. اگر کوئی ان میں سے شدت سختی کر جائے تو درگزر کرنا یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے. ان کے کام میں بددیانتی سے بچنا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. جو آپ کو ڈیوٹی لگی ہے اس کو دیانتداری سے ادا کرنا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. میں ابھی یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں, شکر کرو تم ایمان والوں کے دیش میں. وہ ہر گھر میں ماتم ہے, بیٹی بھاگ گئی, بیٹا بھاگ گیا, بچی نکل گئی, بچہ نکل گیا. تم ایک عرب سرزمین پر ہو, چاروں طرف سے اذان سنتے ہو, چاروں طرف سے ایمان کی فضا دیکھتے ہو. اور جو کام یہاں تبلیغ میں جو قطر والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, جیسے انہوں نے کھلا دل رکھا ہے, کسی بھی عرب ملک نے ایسا کھلا دل نہیں رکھا. یہ سارے ہمارے چوتھے نمبر کی چیزیں ہیں. سچائی, دیانت, دھوکے سے بچنا, اپنی جو آپ کی نوکری ہے, جاب ہے, اس کو دیانتداری سے کرنا, اس میں خیانت سے بچنا, یہ سب میرے آپ کے اس فرائض میں شامل ہے. حلال کمانا پر بھی تو اجر ہے نا. میرے نبی نے فرمایا جو صبح اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے نکلتا ہے اور شام کو تھک کے واپس آتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ کو عجیب حدیث سنو, سعد بن معاذ آپ کے پاس بیٹھے تھے, آپ کی نظر پر ہاتھوں پر تو ہاتھ سخت تھے. یہاں بہت سے لوگ کام کو وہ بیل کے ساتھ کھودتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے پتھر ہو جاتے ہیں. تو آپ کی نظر پڑی سعد کے ہاتھوں پر تو پتھر کی طرح سخت ہے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اپنے کھیت اپنے باغ میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے, تو وہ ہاتھ سخت ہو گئے, کسی چلاتے. تو آپ نے سب کو دکھا کر سعد کا ہاتھ پکڑا اور یوں چوما اور فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. صرف نماز پڑھنے سے جہنم حرام نہیں ہو رہی, پھر روزہ رکھنے, حج کرنے, تبلیغ کرنے سے جہنم حرام نہیں ہو رہی, بچوں کو حلال کھلانے میں بھی جہنم حرام ہو رہی.
تو یہ پوری ایک زندگی ہے مجھے، اور میرے خیال میں اذان کا وقت قریب ہے، پوری ایک زندگی ہے بھائیو، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو، اس کے ترتیب سے نکلو۔ بہت بڑا مجمع ہے، کم از کم 4 مہینے کے ارادے تو سارے کرو جن کے نہیں لگے، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا؟ کرتے ہو۔ اور اپنے اپنی مسجدوں میں گشت، تعلیم سے روزہ، اس کا سب جمعہ، اس کا بھی سارے اہتمام کا نیت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا؟ اور ایک نقد مانگتا ہوں، وہ میں نے ہر جگہ مانگا ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، باہر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک منت کرتا ہوں کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھا، اللہ کی بارگاہ میں صلح کرتے ہو، توبہ صلح کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ ادھر آپ دل سے کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر آپ کے سارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے خوش پتے درختوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ خوش پتے تو درختوں پہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے ذمہ ایک گناہ باقی نہیں رہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے نا تو اللہ کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کے سارے گناہ دھل گئے، اور تمہارے اس مسجد کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ بھی عرشوں پہ خوش ہو رہے ہیں، اور جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، اور اللہ تم سب کا نام لے کر اعلان کر رہا ہے عرب و عجم کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور ہماری تمہاری صلح ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ اور پھر رب ایسا کریم ہے، پھر اگر کبھی یہ توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، نادم ہونا، پریشان نہ ہونا کہ اب کیسے کروں، پھر کرنا، اللہ پھر قبول کرے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کرنا، اللہ پھر قبول کرے گا۔ جیسے مہربان ماں باپ بچہ کھلونا توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں، وہ توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں، وہ توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں، وہ تو ایک دن تنگ آ کے کہتے ہیں اب نہیں دیں گے، لیکن میرا رب کہتا ہے جب آئے گا قبول، جب آئے گا قبول۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کدھر جائے؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کہاں جائے؟ حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو گھبرانا نہیں، جب توبہ ٹوٹے پھر کرنا، پھر کرنا، پھر کرنا، اور میرا رب ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے، خوشی سے معاف کرے۔ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرا۔ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرے رب کے اعلان ہیں شرک نہ کرنا، توبہ کرتے رہنا، معاف کروں گا، معاف کروں گا، معاف کروں گا۔ نیت کر لی سب نے، نیت کر لی سب نے، تو مقصد دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا وفل یا اللہ ما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب تو نے ہمارے ساتھ ہمارے عملوں پہ معاملہ کیا، تو جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اے میرے رب ہم کتنا ہی نیک بن کے تجھے دکھا، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم ٹوٹے کشکول والے ہیں، ہم پھٹی جھولی والے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، ہم شرمندہ ہے، تجھ سے شرمندہ، تیرے حبیب سے شرمندہ، تیرے نعمتیں کھا کر تجھ سے ٹکرائے، تیرے ستاری کا معاملہ کیا، ہم نے چھپ کے گناہ کیے، تو رزق دیتا رہا، ہم باغی بچتے رہے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، یہ سارا مجمع عرب کی دھرتی پہ توبہ کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے، قیدے کر دیا ہے، قیدے کر دیا، اب ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، کیا کرے یا اللہ۔ معصوم بچے کی طرح جو اماں سے کہتا ہے کھلونا نہیں توڑوں گا، نیا لے کے دیتے، وہ لے کے دیتے وہ پھر توڑ دیتے۔ میرے عمر گزر گئی تو میری منت کرتے ہیں، میرے بات ہماری توبہ قبول کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے، اس سارا معجم کو معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری عزت کی قسم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم سے
جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم سے نافرمانی ہو جاتی، ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سے نافرمانی ہو جاتی، شیطان ہمیں اچکا لیتا ہے، ہم نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھوں گر جاتے ہیں۔ آجا 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 ہمیں قوت دے دے، آجا ہمیں رحمت کی چھاؤں میں لے لے، آجا ہمیں اپنی رحمت کی باہوں میں چھپا لے۔ بچہ بھاگ کے آتا ہے، اماں کی گود میں چھپتا ہے، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ اپنی رحمت کی گود میں ہمیں چھپا لے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہمیں جہنم سے بھی ڈر لگتا ہے، تیرے غضب سے بھی ڈر لگتا ہے، اور دنیا کی آفات سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ رحم کرم فضل کا معاملہ فرما دے، رحم کرم فضل کا معاملہ فرما دے۔ اس سارے مجمع کو اپنے حبیب کی محنت کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، یہی قبول ہو جائے تو کافی ہے سارے عالم کے لیے۔ ہم یا اللہ ہم نہیں اہل پر تو ہمیں قبول کر لے، ہمارے پاس پاس نمبر بھی نہیں ہے، ہمیں ریاضی پاس کر دے یا اللہ، تو کہہ دے ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔